نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا۔ محترم حضرات اور بہنوں، مجھے آپ کے سامنے شہادت حق کتابچے کا مطالعہ پیش کرنا ہے۔ یہ وہ مشہور و معروف کتابچہ ہے جو مولانا مودودی علیہ رحمہ نے 30 دسمبر 1946 کو امت مسلمہ کا فرض اور مقصد وجود پر کی گئی تقریر کو تحریری شکل میں مرتب کیا گیا۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ 20ویں صدی کے معروف اسلامی قائد، عظیم الشان مفکر اور بلند پایہ مصنف تھے۔ انہوں نے اقامت دین اس نصب العین کو منظم انداز میں انجام دینے کے لیے ایک تحریک مومنٹ جماعت اسلامی کی بنیاد ڈالی، جو 1941 سے دین کی راہ پر گامزن ہے۔ غلبہ اسلامی کی کوششوں میں کئی بار آپ کو جیل جانا پڑا اور 1953 میں ختم نبوت کے تعلق سے ایک کتابچہ لکھنے کی وجہ سے پھانسی کی سزا تجویز کی گئی۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک اقامت دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے سینکڑوں کتابیں لکھی اور بیشتر زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ شہادت حق کتاب کے ابتدا میں مولانا مودودی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہماری دعوت کا خطاب ایک تو ان لوگوں سے ہے جو پہلے سے مسلمان ہیں، دوسرے ان تمام بندگان خدا سے ہے جو مسلمان نہیں ہیں، اور ہمارے پاس ایک ایسا پیغام ہے جو حق کی دعوت لیے ہوئے ہے، مگر افسوس کہ ہم نے اب تک دوسرے گروہ تک اپنی بات بہت کم پہنچائی ہے۔ حالانکہ خدا نے جس پیغام کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بھیجا ہے، انہیں ہمیں ان بندگان تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف اتنا کہہ کر نہیں چھوٹ جائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے خدا اور اس کے دین کو مان لیا ہے، بلکہ ان پر مزید ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور اگر مسلمانوں نے انہیں ادا نہ کیا تو اللہ کے یہاں نہ دنیا میں چھوٹ سکیں گے اور نہ آخرت میں۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ وہ صرف یہی نہیں ہے کہ مسلمان خدا پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر اور یوم آخرت پر ایمان لائیں، اور نہ صرف اتنی ہی ہے کہ مسلمان نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور زکوٰۃ دیں، اور نہ صرف اتنی ہے کہ مسلمان نکاح، طلاق، وراثت وغیرہ معاملات میں اسلام کے مقرر کیے ہوئے ضابطے پر عمل کریں، بلکہ ان سب کے علاوہ مسلمان تمام دنیا کے سامنے حق کے گواہ بن کر کھڑے ہوں جس پر وہ ایمان لائے ہیں۔ مسلمانوں کو ایک امت بنانے کی واحد غرض تو قرآن میں بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ آپ تمام بندگان خدا پر شہادت حق کی حجت پوری کریں۔ جو آیت میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ اسی طرح ہے کہ اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر۔ یہ ہے وہ مسلمانوں پر خدا کا عائد کیا ہوا فرض، کیونکہ خدا کا حکم دوسری جگہ قرآن میں یہ آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا کی خاطر اٹھنے والے اور ٹھیک ٹھیک راستے کی گواہی دینے والے بنو۔ اور یہ صرف حکم ہی نہیں بلکہ تاکیدی حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور اسے چھپائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم سے پہلے جو قوم یہود تھی اس نے کچھ حق کو چھپایا
اور کچھ حق کے خلاف گواہی دی اور باطل کے گواہ بن گئے تو اللہ نے ان پر ذلت اور پھٹکار مسلط کر دی اور وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤں بغضب من اللہ۔ اب یہ شہادت کی ذمہ داری امت مسلمہ پر ڈالی گئی ہے کہ وہ تمام دنیا کے لوگوں پر دین کی حجت پوری عادت تمام انبیاء کے بعد ان کی امتوں پر فرض ہوئی، اور اب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ فرض امت مسلمہ پر عائد ہوتا ہے۔ یہ شہادت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں سے اس غرض کے لیے دلوائی کہ لوگوں کو اللہ پر حجت قائم کرنے کا کوئی موقع باقی نہ رہے کہ ہم بے خبر تھے اور آپ ہمیں کس چیز پر پکڑتے ہیں، ہم کو تو کوئی خبردار کرنے والا ہی نہیں آیا تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء اپنے اوپر اس ذمہ داری کو شدت سے محسوس کرتے تھے اور انہوں نے حق کی شہادت ادا کرنے کی جان توڑ کوششیں کی، اور اب انبیاء کے ذریعے جو امت بنائی گئی ہے اس پر یہ ذمہ داری انبیاء کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے عائد ہوتی ہے کہ وہ اس شہادت کا حق ادا کریں، اور اگر یہ حق کی شہادت دینے میں کوتاہی کریں یا حق کی بجائے یہ امت الٹی باطل کی شہادت دینے لگے تو پہلے خود اس امت کی پکڑ ہوگی اور پھر ان لوگوں کے اعمال کی بھی جو غلط شہادت دینے کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ ساتھیوں، اس اہم ذمہ داری یعنی شہادت حق کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے اور یہ شہادت کیا ہے؟ تو شہادت حق تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے جو دین ہم تک دیا ہے اس کو تمام بندگان خدا تک پہنچانا، اور یہ شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک قولی شہادت اور دوسری عملی شہادت۔ قولی شہادت یہ ہے کہ ہم زبان و قلم سے دنیا کے سامنے حق کو واضح کریں اور جو کچھ حق کے خلاف ہے اس پر ریزنیبل معقول تنقید کر کے بتائیں کہ اس میں خرابی کیا ہے، اور ہم اپنے درمیان کسی ایسی آواز کو برداشت نہ کرے جو حق کے خلاف شہادت دینے والی ہو۔ رہی عملی شہادت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کا عملی مشاہدہ دنیا اپنی آنکھوں سے ہماری زندگی میں دیکھے اور ان خوبیوں اور برکتوں کا مشاہدہ کرے، اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ یہ حق کس طرح کی برکات لوگوں کے درمیان اس کے ذریعے لوگ اس کو حاصل کرتے ہیں۔ اسی شہادت کا حق صرف اسی طرح ادا ہو سکتا ہے کہ مسلمان کا کردار ایسا ہو کہ گھر اس کی خوشبو سے مہکیں، ہماری دکانیں اس کردار کی روشنی سے جگمگائیں اور ہمارے ادارے اس کے نور سے منور ہوں۔ غرض وہ ہماری شخصی اور قومی کردار میں اس بات کا ثبوت ہو جائے کہ اس حق سے فی الواقع انسانی زندگی اعلیٰ و ارفع ہو جاتی ہے، اور اس شہادت کی تکمیل تو صرف اسی وقت ہو سکتی ہے جب ایک اسٹیٹ یا حکومت انہی پرنسپلز اور اصول پر عدل و انصاف سے دنیا کے سامنے اس بات کی شہادت دے کہ جس دین نے اس اسٹیٹ یا حکومت کو جنم دیا ہے وہ در حقیقت انسانوں کی فلاح کی، کامیابی کی، سکسس کی ضامن ہے۔ اور یہ شہادت جب قولی شہادت کے ساتھ مل جائے تب وہ ذمہ داری پوری طرح ادا ہو جاتی ہے جو امت مسلمہ پر ڈالی گئی، اور تبھی انسانوں پر اتمام حجت ہوگی اور یہ امت آخرت کی عدالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کھڑی ہو کر یہ شہادت دے سکے گی کہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا تھا ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا، اور اب لوگ اپنی کجروی یا بگاڑ کے خود ذمہ دار ہیں۔ یہ تو وہ شہادت ہے جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے قول و عمل سے دینی چاہیے، مگر بدقسمتی سے بہت ہی چھوٹا گروہ ہے جو انفرادی اور کہیں اجتماعی کلیکٹیو طور پر زبان و قلم سے اسلام کی شہادت دے رہا ہے، لیکن مسلمانوں کی عام شہادت اس کے حق میں نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف جا رہی ہے۔ اور عملی شہادت کی طرف آئیں
تو اس کا حال تو یہ ہے کہ وہ قولی شہادت سے بھی بدتر ہے۔ صالح افراد ہمارے اندر کچھ ضرور پائے جاتے ہیں جو اپنی زندگی میں اسلام کا مظاہرہ کرتے ہیں، مگر اکثریت اس سے خالی ہے۔ اور ہماری آزاد یا نیم آزاد حکومتیں جہاں اسلام کا قانون صرف پرسنل لا تک محدود رہ گیا ہے، اور بعض نے اس کو بھی ترمیم کیے بغیر یا اس کو بھی چینج کیے بغیر نہیں چھوڑا ہے۔ یہ ہے وہ عملی شہادت جو تمام دنیا کے سامنے مسلمان تقریباً متفق ہو کر اسلام کے خلاف دے رہے ہیں۔ ہم زبان سے خواہ کچھ کہیں، مگر ہمارا اجتماعی اور کلیکٹیو عمل گواہی دے رہا ہے کہ اس دین کا کوئی طریقہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ یہ کتمان حق یعنی حق کو چھپانا اور شہادت زور یعنی جھوٹی شہادت کا انجام ہمیں آج دیکھنا پڑ رہا ہے، جو پوری دنیا اور اس ہندوستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ ایسا قانون الہی ہے جو مقرر ہے، جس کو قرآن کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ جب کوئی قوم خدا کی نعمت کو ٹھکرا دیتی ہے اور اپنے خالق سے غداری کرتی ہے تو خدا اس کو دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اور اب ہم مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ خود ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس شہادت کی ادائیگی میں جو کوتاہی ہم نے کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کا ملک ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ پہلے مراٹھوں اور سکھوں کے ہاتھوں پامال ہوئے، پھر انگریزوں کی غلامی ہمیں نصیب ہوئی، اور اب یہ اندیشہ ہے کہ کہیں ہندو اکثریت ہمیں محکوم نہ بنا لے اور وہ انجام نہ آ جائے جو شودر قومیں دیکھ چکی ہیں۔ ہمارے سامنے ایک آج بڑا مسئلہ اکثریت و اقلیت کا پیدا ہو گیا ہے۔ اگر آج بھی ہم قول و عمل سے اسلام کی گواہی دینے والے بن جائیں تو یقین جانیے یہ اقلیت و اکثریت کا سوال چند سال کے اندر ہی ختم ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیے کہ ایک فرد فی لاکھ کی اقلیت میں تھا جسے نیست و نابود کر دینے کی کوشش کی گئی، مگر اسلام کی سچی گواہی نے 10 سال کے اندر اس اقلیت کو، اس مائنورٹی کو 100% اکثریت میں بدل دیا۔ اور پھر جب اسلام کے گواہ، یہی اسلام کے گواہ عرب سے باہر نکلے تو 25 سال کے اندر ترکستان سے مراکش تک کی قومیں ان کی شہادت پر ایمان لاتی چلی گئیں، مگر آج ہم اپنے آپ کو شدید تر ملی جو ہمارا خطرات ہم پر ہیں اس میں مبتلا ہیں۔ تو یہ کتمان حق یا حق کو چھپانا اور شہادت زور، جھوٹی شہادت کی سزا ہم پا رہے ہیں۔ یہ تو ساتھیوں اس جرم کی سزا ہے جو ہمیں دنیا میں مل رہی ہے، اور آخرت میں سخت سزا کا اندیشہ ہے۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ پیشن گوئی اس کتابچے میں فرمائی تھی کہ اگر مسلمان اپنے قول و عمل سے سچی وٹنس یا شہادت دیں اور ان کے اجتماعی کردار، کریکٹر پورے اسلام کا ٹھیک ٹھیک مظاہرہ ہونے لگے تو وہ دنیا میں سربلند اور آخرت میں سرخرو ہو کر رہیں گے۔ اور وہ طاقتیں جو آج ان کی مخالفت ہیں ٹوٹ ٹوٹ کر اسلام کے کیمپ میں آتی چلی جائیں گی، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آئے گا جب کمیونزم ماسکو میں اپنے بچاؤ کے لیے پریشان ہوگا اور سرمایہ دارانہ کیپٹلسٹ ڈیموکریسی خود واشنگٹن اور نیو یارک میں اپنے ڈیفنس اور تحفظ کے لیے فکر مند ہوگی۔ نسل پرستی اور قوم پرستی خود برہمنوں اور جرمنوں میں اپنا معتقد نہ پا سکے گی۔ اس میں کچھ پیشن گوئیاں پوری ہو چکی اور کچھ منتظر ہیں، اور یہ دور صرف تاریخ میں ایک داستان عبرت کی حیثیت سے باقی رہ جائے گا کہ اسلام جیسی عالمگیر و جہاں کشا طاقت کے نام لیوا کبھی اتنے بیوقوف ہو گئے تھے کہ عصائے موسیٰ بغل میں تھا اور لاٹھیوں اور رسیوں کو دیکھ کر کانپ رہے تھے۔ مولانا مزید فرماتے ہیں کہ اب ہم ان لوگوں کو جو اسلام کو اپنا دین مانتے ہیں یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس دین کو انڈیویجول یا انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں،
اپنی سوسائٹی میں، اپنی تعلیم گاہوں میں، اپنے ادب، آرٹ اور صحافت میں، اپنے کاروبار میں اور اپنے معاشی معاملات میں، اپنی انجمنوں اور قومی اداروں میں اپنے قول اور عمل کے ساتھ دنیا کے سامنے حق کی سچی گواہی دیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے اقامت دین اور شہادت حق کی زندگی کو اصل مقصد بنائیں اور ہر اس کام کو چھوڑ دیں جو اسلام کی غلط ریپرزنٹیشن نمائندگی کرتا ہو، اور اپنی تمام کوششیں اس راہ میں لگا دیں کہ دین کا بول بالا ہو، دین عملاً پورا کے پورا قائم ہو، اور اس کی طرف دنیا کو ایسی دعوت دیں جو اتمام حجت کے لیے کافی ہو، اور جماعت اسلامی کے قیام کی واحد غرض یہی ہے۔ اور جب لوگ اس چیز پر جس کو انہوں نے قبول کیا، ان کو پھر یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کے سب تقاضے انفرادی طور پر پورے نہیں کیے جا سکتے، اس کے لیے اجتماعی جدوجہد، کلیکٹیو جدوجہد ضروری ہے۔ دین کا ایک بہت ہی تھوڑا حصہ انفرادی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اس کو اگر قائم کر بھی لیں تو پورا دین قائم نہیں ہوگا اور نہ اس کی شہادت اور وٹنس ادا ہو سکے گی، بلکہ جب اجتماعی زندگی میں نظام کفر ڈومیننٹ ہو، مسلط ہو، تو خود انفرادی زندگی کے بھی بیشتر حصوں میں دین قائم نہ کیا جا سکے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان جو اس ذمہ داری کی سمجھ رکھتے ہوں اور انہیں ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، وہ سب متحد ہو جائیں اور منظم طریقے سے دین کو عملاً قائم کرنے اور دنیا کو اس کی طرف دعوت دینے کی کوشش کریں، اور ان رکاوٹوں کو راستوں سے ہٹا دیں جو اقامت دین اور دعوت دین کی راہ میں حائل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین میں جماعت کو لازم قرار دیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بغیر جماعت کے زندگی کے جاہلیت کی زندگی اور جماعت سے الگ یا علیحدہ ہو کر رہنے والوں کو اسلام سے الگ ہونا قرار دیا ہے۔ اس مقصد کے لیے جماعت بنانے کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور جماعت کسی رہنما یا لیڈر کے بغیر بھی نہیں چل سکتی۔ اس لیے ہم نے امیر کی ٹرمینالوجی استعمال کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں استعمال کی جاتی تھی، اور دین اسلام کے پورے سٹرکچر پر، نظام پر نگاہ ڈالی جائے تو یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ یہ دین مسلمانوں کے ہر کلیکٹیو کام میں نظم، آرگنائزڈ چاہتا ہے، اور اس نظم کی صحیح صورت یہ ہے کہ اس جماعت میں سننے اور اطاعت کرنے کا معاملہ ہو۔ نماز ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب نماز پڑھیں تو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے اور اس کا ایک امیر ہو، حتیٰ کہ 3 آدمی بھی اگر سفر کریں تب بھی اس کو منظم طریقے سے سفر کرنا چاہیے، اور اپنے اندر ایک امیر بنا لینے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے۔ اسلامی شریعت کی یہی اسپرٹ ہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ جماعت کے بغیر اسلام نہیں، اور امارت کے بغیر، لیڈر کے بغیر جماعت نہیں، اور اطاعت کے بغیر، فالو کیے بغیر کوئی امیر اور کوئی لیڈر نہیں ہوتا۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ مزید لکھتے ہیں کہ اس شہادت حق کی اس عظیم الشان ذمہ داری کا فیلنگ یا احساس پیدا ہونے کے بعد ہمارے پاس 3 ہی راستے ہیں، اور آج بھی جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس میں بھی ہم غور کریں تو ہمارے سامنے یہی آپشن ہے، جو جس کو چاہے اختیار کرے۔ اگر ہمارا دل یہ گواہی دے کہ جماعت کی جو دعوت وہ عقیدہ اور نصب العین ہے، اور جو نظام جماعت اور جو طریقہ کار ہے جماعت کا اگر خالص اسلامی ہے، تو اور ہم بھی وہی کام کرنے اٹھے ہیں جو قرآن و حدیث کی روح سے امت مسلمہ کا اصل کام ہے، تو ہمارے ساتھ آ جائیں۔ اگر کسی وجہ سے ہم پر اطمینان نہ ہو تو کوئی دوسری جماعت تم کو ایسی نظر آتی ہو جو خالص اس اسلامی نصب العین کے لیے اسلامی طریقے پر کام کر رہی ہو تو اس میں شامل ہو جاؤ۔ ہم خود بھی ایسی جماعت کے منتظر ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ سے چننے کا شوق نہیں ہے، اور اگر ان سب پر بھی، دونوں پر بھی مسلمانوں میں سے کسی کو اطمینان نہ ہو تو وہ کسی دوسری جماعت میں کسی پر بھی اس کو یقین نہ ہو تو پھر اس کا فرض اسلامی ادا کرنے کے لیے اسے خود اٹھنا چاہیے اور اسلامی طریقے پر ایسی جماعت بنانی چاہیے جس کا مقصد پورے دین کو قائم کرنا ہو، اور قول و عمل سے اس کی وٹنس دینا ہوگی
ان تینوں صورتوں میں سے جو بھی شکل وہ فرماتے ہیں تم اختیار کرو گے انشاءاللہ حق پر رہو گے۔ البتہ یہ بات کسی طرح صحیح نہیں ہے کہ ہم نہ خود اٹھیں نہ کسی اٹھنے والے کا ساتھ دیں، اور طرح طرح سے ہیلے اور بہانے کر کے اقامت دین، وہ شہادت علی الناس، وٹنس لوگوں کے اوپر کہ فریضے کو، ڈیوٹی کو سے جیو چرائیں، ان کاموں میں اپنی قوتیں ان کاموں میں صرف کریں یا خرچ کریں جس سے دین کی بجائے کوئی دوسرا نظام قائم ہوتا ہو، اور اسلام کی بجائے کسی اور چیز کی گواہی ہمارے قول اور عمل سے ملے۔ تو یقیناً میرے ساتھیوں، دنیا کا معاملہ یہاں کے لوگوں سے ہوتا ہے، تو ہیلوں اور بہانوں سے کام یہاں چل سکتا ہے، مگر یہاں معاملہ اس خدا کے سامنے ہے جو علیم بذات الصدور ہے، اسے کسی ہیلے بازی سے یا چال سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب آج پورا نظام اسلامی درہم برہم ہو گیا ہے، اور صرف کسی اسلامی نظام کو چلانا نہیں بلکہ اس کو اثر نو قائم کرنا ہے، تو آج کے اس دور میں اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ ان علمی ڈومین میں ہمیں کام کرنا ہوگا جس کا ذکر پہلے کیا گیا۔ ہمارے گھر عملی طور پر اس کی گواہی دے، شہادت دے، وٹنس دے اسلام کی۔ ہمارا کاروبار اور ہماری پوری اجتماعی بحیثیت مسلمانوں کی انجمنیں اس بات کی جب وہ گواہی دیں، تو ساتھیوں وہ دن دور نہیں ہوگا جب یہ دین حق پھوس کی جھوپڑیوں سے لے کر بلند و بالا عمارتوں میں داخل ہو جائے گا، جس کی پیشن گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ تو ساتھیوں اس بات کی اب ضرورت ہے کہ ہم اپنی پوری قوت اور صلاحیتوں کے ساتھ اپنی آخری سانسوں تک اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش اور جدوجہد کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سعادت و توفیق نصیب فرمائے، آمین۔